قرآن میں کچھ ایسی کہانیاں، ایسی مثالیں ہیں جو انسان کو بہت گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو محنت، نقصان اور سب سے بڑھ کر نیت کی اہمیت پر ایک بہت ہی طاقتور سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جلے ہوئے باغ کی۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کسی نے اپنی پوری زندگی لگا کر کوئی شاہکار تخلیق کیا ہو، اور پھر ٹھیک اس وقت جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو جائے۔ قرآن ہمیں کچھ ایسے ہی طاقتور اور دل دہلا دینے والے منظر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ کہانی جو ہے یہ قرآن کے انداز بیان کی ایک بہترین مثال ہے۔ قرآن اکثر گہرے روحانی پیغام دینے کے لیے تمثیلوں یعنی تشبیہ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے آئینے کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی حقیقت دکھاتی ہیں اور مشکل سے مشکل بات کو بھی یادگار بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کے منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کا ایک باغ۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغ کی تصویر سے، ایک ایسا منظر جو کمال اور خوشحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ باغ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ کسی کی زندگی بھر کی محنت، اس کی کامیابیوں اور امیدوں کی علامت ہے۔ یہ باغ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بے انتہا زرخیز بھی ہے۔ سوچے ذرا، کھجور کے درخت ہیں، انگور کی بیلیں ہیں، بہتی ہوئی ندیاں اسے سیراب کر رہی ہیں۔ مطلب دنیا کی ہر نعمت، ہر طرح کا پھل وہاں موجود ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جس کے لیے کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی محنت کرتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، وقت کا موڑ۔ اس باغ کا مالک اب بوڑھا ہو چلا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس مقام پر ہے جہاں وہ خود کمزور ہے، اور اس کا سارا نثار اسی باغ پر ہے جسے اس نے اپنی جوانی کی محنت سے سینچا تھا۔ اور اس کی حالت اور بھی نازک اس لیے ہے کہ اس کی اولاد ابھی چھوٹی اور کمزور ہے۔ وہ نہ تو اس کی میراث کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا اور اس کے پورے خاندان کا مستقبل سب کچھ اسی ایک باغ سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے، آگ بھرا بگولا۔ پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک آگ بھرا بگولا اس باغ پر آ گرتا ہے اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اچانک بغیر کسی وارننگ کے زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس تباہی کا وقت ہی اسے اصل المیہ بناتا ہے۔ یہ نقصان ٹھیک اس وقت ہوا جب وہ مالک سب سے زیادہ لاچار تھا، بوڑھا، کمزور، بچوں کے ساتھ، اور دوبارہ کچھ بھی شروع کرنے کی کوئی امید کے بغیر۔ یہ ایک مکمل اور حتمی تباہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ باغ آخر کس چیز کی علامت ہے؟ آئیے اب اس تمثیل کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اس تمثیل میں ہر عنصر کا ایک گہرا علامتی معنی ہے۔ یہ جو باغ ہے یہ ہماری زندگی بھر کے اعمال ہیں۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے اعمال کے پھل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی آخرت۔ اور وہ آگ بھرا بگولا، وہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہمارے تمام اچھے کاموں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شروع کے اسلامی مفسرین نے اس آیت کی بڑی گہری تشریح کی ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے نیک کام کرتا ہے لیکن پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ نے باغ کو جلا دیا۔ ایک اور اہم تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنی ساری توجہ صرف دنیا کی دولت اور کامیابی پر لگا دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب زندگی ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے اعمال کا حساب کرنے لگتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں، کیونکہ ان کے کاموں کی بنیاد خالص نیت پر تھی ہی نہیں۔ تو پھر اس سب سے بنیادی سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اپنی فصل کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن خود اس تمثیل سے ٹھیک پہلے اس کا سیاق و سباق دیتا ہے۔ پچھلی آیات میں دکھاوے کے لیے کیے گئے اعمال کا موازنہ خلوص نیت سے کیے گئے اعمال سے کیا گیا ہے۔ دکھاوے کا عمل ایک چٹان پر پڑی مٹی کی پتلی تہ کی طرح ہے جسے ایک ہی بارش بہا کر لے جاتی ہے، لیکن خلوص والا عمل ایک زرخیز باغ کی طرح ہے جو 2 گنا پھل دیتا ہے۔ تو اس کہانی سے جو اہم باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیت ہی ہر عمل کی بنیاد اور زمین ہے۔ نیک اعمال بہت نازک ہوتے ہیں اور انہیں دکھاوے یا بعد کے گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ صرف خلوص ہی ہماری کوششوں کو دیرپا اور پھلدار بناتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمارے کام کی اصل قدر کا فیصلہ آخر میں ہوگا جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آخر میں یہ تمثیل صرف ایک تباہ شدہ باغ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک بامانی زندگی کی بنیاد کے بارے میں ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری محنت، ہماری کوششیں اور ہمارے نیک اعمال ایک ایسی مضبوط بنیاد پر ہونے چاہیے جو زندگی کے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک پھلدار، ایک کامیاب زندگی کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ دنیاوی کامیابی ہے جو ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، یا یہ خلوص نیت سے کیا گیا وہ عمل ہے جس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے؟ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب اپنے اندر تلاش کریں۔